ستاروں پر حکمرانی کرنے والا مسلمان بادشاہ الفالاغ بیگ کی سچی کہانی۔ اگر تاریخ کا سب سے عظیم بادشاہ زمینیں فتح کرنے کے بجائے ستاروں کو فتح کرے تو یہ الفالاغ بیگ کی بھولی بسری سچی کہانی ہے، ایک مسلمان حکمران جس نے جنگ پر علم، شہرت پر ایمان اور طاقت پر سچائی کو ترجیح دی۔ ہمارے ساتھ رہیں اور جانیں کہ اسلام نے کبھی دنیا کی رہنمائی علم اور یقین کے ذریعے کیسے کی۔ الفالاغ بیگ عظمت میں پیدا ہوا، مگر اس کی زندگی ایمان، علم اور تقدیر کا ایک سخت امتحان بن گئی۔ وہ 1394 میں عظیم تیموری خاندان میں پیدا ہوا۔ وہ فاہن اعظم امیر تیمور کا پوتا تھا، جسے دنیا تیمور لنگ کے نام سے جانتی ہے۔ ابتدا ہی سے الفالاغ بیگ کا راستہ جنگجوؤں اور بادشاہوں سے مختلف تھا۔ جہاں اس کے ارد گرد لوگ تلواروں، زمینوں اور طاقت کی بات کرتے تھے، وہیں اس کا دل ستاروں، قرآن مجید اور اس گہرے نظام کی طرف مائل تھا جو اللہ نے اس کائنات میں قائم کیا ہے۔ اس کا اصل نام محمد ترغا تھا، مگر تاریخ نے اسے الفالاغ بیگ یعنی وہ عظیم شہزادہ کے نام سے یاد رکھا۔ مگر اس کی عظمت فتوحات سے نہیں بلکہ عبادت کے طور پر علم حاصل کرنے سے آئی۔ بچپن میں الفالاغ بیگ اپنے دادا کے ساتھ فوجی مہمات پر جاتا رہا۔ اس نے شہروں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا، شان و شوکت اور تباہی دونوں کا مشاہدہ کیا۔ ان سفروں نے اسے مختلف تہذیبوں، علماء اور علمی روایات سے روشناس کرایا۔ دمشق، شیراز اور دیگر قدیم شہروں میں اس نے عظیم کتب خانے دیکھے اور علماء کو ریاضی، فلکیات اور دینیات پر بحث کرتے سنا۔ ان تجربات نے اس کے دل میں علم کی محبت کے بیج بو دیے۔ وہ سمجھنے لگا کہ اصل طاقت صرف لشکروں میں نہیں بلکہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے میں ہے۔ الفالاغ بیگ کی پرورش ایک مسلمان شہزادے کے طور پر ہوئی۔ اسے قرآن، حدیث اور اسلامی قانون کی تعلیم دی گئی۔ اس نے سیکھا کہ اسلام میں علم حاصل کرنا فرض ہے اور عبادت کی ایک شکل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ عقیدہ اس کی پوری زندگی کے ساتھ رہا۔ جہاں دوسرے شہزادے صرف جنگ کی تربیت لیتے تھے، الفالاغ بیگ گھنٹوں کتابیں پڑھتا، سوال کرتا اور آسمان کا مشاہدہ کرتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ ستاروں کا مطالعہ ایمان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط کرتا ہے، کیونکہ خود قرآن مومنوں کو آسمانوں کی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ 1405 میں امیر تیمور کے انتقال کے بعد سلطنت اس کی اولاد میں تقسیم ہو گئی۔ الفالاغ بیگ کو سمرقند اور ماورالنہر کا حکمران بنایا گیا۔ سمرقند پہلے ہی عالم اسلام کا ایک قیمتی نگینہ تھا، مگر الفالاغ بیگ کا خواب تھا کہ اسے علم کا ایسا مرکز بنایا جائے جس کی مثال نہ ہو۔ اس نے پہلے گورنر اور بعد میں بادشاہ کے طور پر حکومت کی، مگر اس کا دل ہمیشہ ایک عالم کا رہا۔ وہ قیادت کو اللہ کی امانت سمجھتا تھا، نہ کہ عیش و عشرت کا ذریعہ۔ الفالاغ بیگ نے اپنے دورن حکومت کا آغاز علماء اور تعلیم کی سرپرستی سے کیا۔ اس نے ایسے مدارس قائم کیے جہاں دینی علوم کے ساتھ عقلی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ 1417 میں اس نے سمرقند میں مشہور الفالاغ بیگ مدرسہ تعمیر کروانا شروع کیا۔ یہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں تھا بلکہ اس کے ویژن کی علامت تھا۔ یہاں طلبہ قرآن، حدیث اور فقہ کے ساتھ ساتھ ریاضی، ہندسہ اور فلکیات بھی پڑھتے تھے۔ الفالاغ بیگ کا یقین تھا کہ ایمان اور عقل میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کیونکہ دونوں ایک ہی خالق کی طرف سے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ 1420 کے قریب سمرقند میں ایک عظیم رصدگاہ کی تعمیر تھا۔ یہ رصدگاہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی اور جدید ترین رصدگاہوں میں سے ایک تھی۔ الفالاغ بیگ یہاں صرف سرپرست کے طور پر نہیں بلکہ ایک سرگرم عالم کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ ستاروں اور سیاروں کی حرکت کو بڑی محنت اور صبر کے ساتھ دیکھتا تھا۔ وہ اکثر کھلے آسمان تلے راتیں گزارتا اور قرآن کی اس آیت کو یاد کرتا کہ اللہ نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے۔ اس کے لیے ہر پیمائش ذکر الہی کی ایک صورت تھی۔ الفالاغ بیگ نے اپنے گرد عالم اسلام کے عظیم ترین علماء کو جمع کیا۔ ان میں قاضی زادہ رومی اور علی قشجی جیسے بلند علم اور مضبوط ایمان والے افراد شامل تھے۔ انہوں نے مل کر ستاروں کی پوزیشن کا ایسا حساب لگایا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ کام نہایت مشکل اور وقت طلب تھا، مگر الفالاغ بیگ کا یقین تھا کہ علم میں صبر کرنے والوں کو اللہ اجر دیتا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو یاد دلاتا تھا کہ نیت کی خلوص شہرت سے زیادہ اہم ہے۔ اس عظیم محنت کا نتیجہ زن سلطانی کی صورت میں سامنے آیا، جو ایک ایسا فلکیاتی مجموعہ تھا جس میں 1000 سے زیادہ ستاروں کی درست پوزیشن درج تھی۔
اس نے قدیم یونانی اور اسلامی کاموں کی غلطیوں کو درست کیا اور صدیوں تک فلکیات کی بنیاد بنا رہا۔ یہاں تک کہ یورپ میں بھی الفالاغ بیگ کی وفات کے طویل عرصے بعد علماء اس کے حسابات پر انحصار کرتے رہے۔ اس کے باوجود الفالاغ بیگ نے دنیا کی تعریف کی کبھی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے کام کو امت مسلمہ کی خدمت اور اس بات کا ثبوت سمجھتا تھا کہ مسلمان علم میں دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ علم سے محبت کے باوجود الفالاغ بیگ ایک خطرناک سیاسی ماحول میں زندگی گزار رہا تھا۔ بہت سے عمرا اور فوجی سردار اسے کمزور سمجھتے تھے کیونکہ وہ جنگ کے بجائے کتابوں کو ترجیح دیتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جو بادشاہ ستاروں کا مطالعہ کرے وہ ریاست کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ بعض مذہبی شخصیات جو اس کے کام کو نہیں سمجھتی تھیں اس پر الزام لگاتی کہ وہ اسلام سے زیادہ سائنس کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ الزامات اسے بہت تکلیف دیتے تھے کیونکہ اس کا ایمان سچا تھا۔ وہ نماز پڑھتا، روزے رکھتا اور دینی علماء کا احترام کرتا تھا، مگر اس کا یقین تھا کہ جہالت علم سے بڑا دشمن ہے۔ الفالاغ بیگ نے انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کی کوشش کی۔ جہاں ممکن ہوا اس نے ٹیکس کم کیے اور کسانوں اور تاجروں کی مدد کی۔ وہ امن چاہتا تھا تاکہ علم پھل پھول سکے، مگر تیموری خاندان آپسی دشمنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے اپنے رشتہ دار اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس کا بیٹا عبداللطیف بھی ان میں شامل تھا جو دل ہی دل میں ناراض تھا۔ عبداللطیف نہایت ایمبیشس تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کے والد کا علم پر زور دینا اسے حکومت کے لائق نہیں بناتا۔ یہ ذاتی سانحہ الفالاغ بیگ کی زندگی کا سب سے تاریک باب بن گیا۔ جب بغاوتیں بڑھنے لگیں تو الفالاغ بیگ کو جنگ پر مجبور ہونا پڑا، حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے دفاع کے لیے لڑائی کی، مگر اس کا دل بوجھل تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ اقتدار کی لڑائیاں خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہیں اور لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ جب عبداللطیف نے کھلم کھلا بغاوت کی تو الفالاغ بیگ نے خونریزی سے بچنے کی کوشش کی۔ اسے امید تھی کہ عقل اور رحم غالب آ جائیں گے، مگر اس کے بیٹے کی آنکھوں پر اقتدار کی ہوس نے پردہ ڈال دیا تھا۔ 1449 میں الفالاغ بیگ کو شکست ہوئی اور اسے تخت چھوڑنا پڑا۔ اس نے سمرقند چھوڑ کر حج کے لیے مکہ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ سکون اور مغفرت حاصل کر سکے۔ یہ فیصلہ اس کے اصل کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ اقتدار کھونے کے بعد بھی اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، مگر اس کے دشمن ڈرتے تھے کہ وہ دوبارہ حمایت حاصل نہ کر لے۔ راستے میں اسے اس کے اپنے بیٹے کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا اور کچھ ہی عرصے بعد اسے شہید کر دیا گیا۔ اس کی موت خاموش اور دردناک تھی، ان رصدگاہوں اور مدارس سے دور جن سے اسے بے حد محبت تھی۔ الفالاغ بیگ سیاست کا شکار ہو کر دنیا سے گیا، مگر اس نے زندگی علم اور ایمان کے خادم کے طور پر گزاری۔ تاریخ نے اس کے دشمنوں سے زیادہ انصاف اس کے ساتھ کیا۔ اس کی رصدگاہ بعد میں تباہ کر دی گئی، مگر اس کی کتابیں زندہ رہیں۔ اس کا نام اسلامی علم کی بلند ترین مثال بن گیا۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک مسلمان حکمران بیک وقت دیندار بھی ہو سکتا ہے اور سائنسی ذہن کا مالک بھی، اور یہ کہ کائنات کا مطالعہ اللہ پر ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ آج الفالاغ بیگ کی کہانی مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں کو یاد دلاتی ہے کہ اسلام کی علمی روایت کتنی شاندار رہی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان اور سائنس دشمن نہیں۔ اس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی ہمیشہ طاقت فتح میں نہیں ہوتی، بلکہ خلوص، صبر اور انسانیت کی خدمت میں ہوتی ہے۔ الفالاغ بیگ نے ستاروں کو دیکھا، مگر اس کا دل ایمان کی زمین سے جڑا رہا۔ اس کی میراث آج بھی ستاروں کی طرح چمک رہی ہے، ان لوگوں کی رہنمائی کرتی ہوئی جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو متاثر کر گئی ہے تو اسلامی تاریخ اور بھولے ہوئے ہیروز کو زندہ کرنے کے ہمارے مشن کا ساتھ دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو مانتے ہیں کہ اسلام اور علم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔